ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دبئی بیسڈ پاکستانی. میری آج کی یہ ویڈیو حتیم سے متعلق ہے. خانہ کعبہ میں موجود ایک جگہ جسے حتیم کہا جاتا ہے، اس کے اسلام میں کیا ہسٹری ہے، کیا اہمیت ہے، اور اس میں عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہے، یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. جی ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں یہ ایرو سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے جو ایریا، اور یہ نصف دیوار آپ کو نصف دائرے کی شکل میں ایک دیوار نظر آ رہی ہے جو سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے، اور یہ دیوار 4 فٹ اور 4 انچ اس کی اونچائی ہے، اور اس جگہ کو حتیم کہا جاتا ہے. اس جگہ کا دوسرا نام حجر اسماعیل بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حتیم یا حجر اسماعیل وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر آئے تھے، اور یہاں پر ہی انہوں نے اپنی پناہ گاہ بنائی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو رکاوٹ یا دیوار کہا ہے. اور خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل یہ حجر اسماعیل تقریباً 3 میٹر کا علاقہ ہے، اور جبکہ باقی جو ہے اس کی حدود سے باہر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف کرتے ہوئے جو مسلمان ہیں، ہم جو حجاج کرام ہیں، وہ اس دیوار سے، اس دائرے سے بالکل باہر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے وہ نہیں گزرتے. اور مزاب رحمت جس سائڈ پہ ہے یہ اسی سائڈ پہ، یعنی مزاب رحمت اسی حتیم کے ایریا میں، اسی دائرے کے اندر ہی گرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وہ وفات پا گئی تھیں تو ان کو یہیں پر دفن کیا گیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی یہاں پر ہی ہے. اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس حتیم کی جگہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ ان کی بیٹیوں کی قبریں بھی موجود ہیں. تو پھر یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر لوگ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو اب چونکہ قبروں کے نشانات موجود نہیں ہیں، اس لیے اس جگہ پر آپ عبادت کر سکتے ہیں، اور نوافل پڑھتے ہیں، یہاں پر پڑھے جاتے ہیں، اور اس کا بہت ثواب ہے، بہت فضیلت ہے اس کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر نماز ادا کرنا یا نوافل ادا کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بازو پکڑ کر حتیم میں لے گئے اور کہا کہ جب بھی تمہارا خانہ کعبہ کے اندر جانے کا دل چاہے تو تم اس جگہ پہ آ کر نماز ادا کر لیا کرو. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی ہے. ایک اور روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے لیے ایک بہت خاص جگہ تھی، اور یہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے. ان سے پہلے اس جگہ کو کسی نے بھی استعمال نہیں کیا تھا، اور ان کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اسی جگہ پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور زمزم کے مقدس کنویں کی کھدائی کے خواب بھی دیکھے تھے. اور چونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو قریش مکہ تھے وہ اپنی حلال کمائی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر پر خرچ کیا کرتے تھے، اور جب ایک دفعہ سیلاب کے موقع پر نقصان پہنچا خانہ کعبہ کی دیواروں کو تو انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی. تو ان کے لیے جو مالی طور پر وہ بحران کا شکار ہو گئے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی تعمیر میں جو ہے اس حصے کو چھوڑ دیا، اور باقی حصے پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا.
تو اس وجہ سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو حصہ تھا یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے جو کہ تعمیر میں رہ گیا تھا، اور یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی بیٹیوں، اور حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، ان کی قبریں بھی موجود ہیں، زیارات بھی موجود ہیں۔ اور چونکہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی قبر بنائی تو اس کے آس پاس ایک آڑ بنا دی، قبر کے آس پاس ایک دیوار بنا دی کہ لوگ اس کے قبر کے اوپر سے نہ گزریں۔ تو یہ اسی جگہ کی نشاندہی کرتی ہے، آج کی یہ جگہ جسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے اور اس کو حتیم بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ کا جانا ہو خانہ کعبہ میں تو اس جگہ پر ضرور نوافل ادا کریں، کیونکہ اس جگہ پر نفل ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیے ہیں۔ جی، تو یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ اور انبیاء کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کو حضرت اسماعیل کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اس کو بیت اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتہ جبرائیل کے اس رہنمائی میں یہاں پر تشریف لائے تھے، تو اس جگہ پر انہوں نے ایک درخت کی شاخوں سے ایک سایہ بنایا تھا اور یہیں پر پھر وہ رہائش اختیار کی تھی، تو اس لیے اس کو بیت اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ جی، تو جیسا کہ ابھی آپ یہ ایریا دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کا جب کبھی عمرہ پہ جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ مرد اور عورتیں یہاں پر اس دیوار کے ساتھ ایک قطار کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں، اس انتظار میں کہ اس کی دونوں طرف جو دروازے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پہ، تو کیونکہ میں یہاں پر کھڑی ہوئی تھی اس ٹائم، یہ سامنے آپ کو جو گولڈن کلر کا یہ دروازہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے لوگ جو ہیں وہ اندر انٹر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک انٹر نہیں ہو سکتے جب تک یہاں پہ کھڑے ہوئے شرطے جو ہے وہ آپ کو اس کی اجازت نہ دیں اندر جانے کی۔ تو باری باری آپ اندر جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، پھر مردوں کی باری ہوتی ہے، پھر عورتوں کی، پھر مردوں کی، اس طرح سے، اور تقریباً یہاں پر 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمیں باری ملی یہاں پر اندر جانے کی اور نفل ادا کرنے کی۔ تو آپ جب بھی جائیں تو کوشش کیجیے گا جو لائن پہلے سے لگی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، اس کے اندر نہ گھسیں، کیونکہ ہمیں ایسے ہی تھا جب ہم لوگ گئے تو ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اور 1 گھنٹہ تو ہم لوگ وہاں پر بیچ میں کھڑے ہو گئے، اور جہاں پہ عورتیں تھیں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن وہ جو شرطا تھا وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے ہمیں آگے نہیں جانے دیا، اور اس نے ہمیں 1 گھنٹہ کھڑے ہونے کے بعد جب ہماری باری تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ دوبارہ واپس پیچھے چلے جاؤ، اور غصے سے بولا۔ تو یہاں پر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ بہت روڈلی بیہیو کرتے ہیں، تو پھر کیا تھا کہ ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پیچھے ہی چلے جائیں، تو بالکل لاسٹ میں جا کے ہم دوبارہ سے کھڑے ہوئے، پھر سے ہم نے انتظار کیا، اور تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے آپ یقین کیجیے گا ہم نے انتظار کیا، اور پھر جا کے ہماری باری آئی اور ہم لوگ یہاں پہ اندر گئے اور ہم نے نفل ادا کیے۔ تو آپ جب بھی جائیں تو ایک تو وہاں پر نفل ادا کرنے کا آئی تھنک کوئی پراپر ٹائم بھی ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ جو کھڑے ہوتے ہیں شرطے یا جو صفائی والے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ حتیم میں نوافل ادا کرنے کا کیا ٹائم ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ہم چونکہ یہاں پہ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ویٹ کیا تھا، تو ہم نے اس کے بعد ہی ہمیں تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد ہماری باری آ گئی تھی یہاں پہ نفل ادا کرنے کی، تو ہم لوگوں نے پھر یہاں پر بہت سے نفل ادا کیے۔ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیا جاتا، آپ کو تقریباً 10 منٹ ہی دیے جاتے ہیں یہاں پر رکنے کے، اس 10 منٹ میں آپ 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 10 پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور غلاف کعبہ کو چھو کر اس کو ہاتھ لگا کر تو اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں۔ اور یہ جی اسی سائڈ پہ خانہ کعبہ کی یہ جو دیوار ہے، اسی سائڈ پہ مزاب رحمت بھی ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پر میں نے اس کو کیپچر کیا ہو۔ مزاب رحمت وہ آپ اپنی زبان میں پرنالہ کہہ لیں، جب بارش ہوتی ہے جو پانی گرتا ہے خانہ کعبہ کی چھت کا، وہ اسی سائڈ پہ
گرتا ہے اس حتیم میں، اس ایریا میں۔ اور امیجن کریں کہ اس جگہ پر انبیاء کی قبریں ہیں، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، ان کی بیٹیوں کی قبریں ہیں، تو کتنی یہ مبارک اور مقدس جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جگہ جو ہے خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہوئی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، تو کہا جاتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے بہت نقصان ہوا تھا خانہ کعبہ کی دیواروں کو۔ تو قریش مکہ نے جب اس کی تعمیر پھر سے شروع کی تو ان کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک ایکچوئل اس کی ایک نقشہ تھا، اس کے علاوہ اس جگہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا جو ہے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی یہ سارا حصہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہی آتا تھا، لیکن چونکہ وہ مالی بحران کا شکار ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس اس طرح سے پیسے یا دولت کہہ لیں یا رقم کہہ لیں وہ نہیں رہی تھی، تو انہوں نے پھر اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ چونکہ جو قریش مکہ تھے وہ اپنی حلال کمائی جو ہے اس ٹائم اپنے اس جگہ پر خرچ کرتے تھے، تو شروع سے ہی یہ جگہ بہت اہمیت کی حامل رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی عرض ہے کہ جب بھی جائیں تو یہاں پہ ضرور دعائیں کریں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوئی ہوگی، اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔